خوب پہچان لو اسرار ہوں میں، جن سے الفت کا طلبگار ہوں میں۔ عشق ہی عشق ہے دنیا میری، فتنہ عقل سے بیزار ہوں میں۔ خواب عشرت میں ہے ارباب خرد، اور ایک شاعر بیدار ہوں میں۔ دوستو نمسکار، ترقی پسند تحریک کا کارواں شنکھلا کی اس کڑی میں پیش ہے اسرار الحق مجاز پر ایک وارتا۔ اس وارتا کو لکھا ہے لیکھک پترکار زاہد خان نے۔ پیش ہے وارتا۔ شعر و ادب کی محفل میں جب بھی غزلوں و نظموں کا ذکر چھڑتا ہے، مجاز لکھنوی کا نام ضرور آتا ہے۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا مگر ان کے شاعری کی دھمک کم نہیں ہوئی۔ آج بھی مجاز عوام کے محبوب ترین شاعر ہیں۔ مجاز کے علاوہ اور بھی ایسے کئی شاعر ہیں جنہیں اپنے زمانے میں خوب شہرت ملی، لیکن مجاز کی مقبولیت کچھ اور ہی ہے۔ مجاز کے سموچے کلام میں دلوں کے اندر اتر جانے کی جو کیفیت ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی۔ مجاز کی خوبصورت پرسوز شاعری کے پہلے بھی سبھی دیوانے تھے، اور آج بھی ان کی موت کے اتنے سالوں بعد یہ دیوانگی ذرا سی کم نہیں ہوئی ہے۔ مجاز سراپا محبت تھی، جس پر ان کی شخصیت بھی دل نواز تھی۔ وہ جب اپنی سریلی آواز اور خوبصورت ترنم میں نظم پڑھتے تو چاروں اور خاموشی پسر جاتی تھی۔ سامعین ان کی نظموں میں ڈوب جاتے۔ بعض آلوچک انہیں اردو کا کیٹس کہتے تھے۔ تو فراق گورکھپوری کے نظر میں الفاظوں کے انتخاب اور سمپریشن کے لحاظ سے مجاز فیض کے بجائے زیادہ طاقتور شاعر تھے۔ ایک دور تھا جب مجاز اردو ادب میں آندھی کی طرح چھا گئے تھے۔ عالم یہ تھا کہ جب وہ اپنی کوئی نظم لکھتے تو اپرگشیل رچناشیلتا کی ایک بڑی پریگھٹنا ہوتی۔ لوگ اس نظم پر مہینوں چرچا کرتے۔ لکھنؤ کے ایک پرانے قصبے رودولی میں 19 اکتوبر 1911 کو اسرار الحق یعنی مجاز کی پیدائش ہوئی۔ ان کی شروعاتی تعلیم لکھنؤ میں ہی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے آگرہ کے سینٹ جانز کالج میں داخلہ لے لیا۔ آگرہ میں استاد شاعر فانی بدایونی، احسن مارہروی اور میکش اکبر آبادی کی شاعرانہ سنگت ملی، یا یوں کہیں ان استاد شاعروں کے شاگردی میں وہ شاعری کا ہنر سیکھے۔ مجاز نے اپنی ابتدائی شاعری میں ان سے ضروری اصلاح لی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ فانی بدایونی نے انہیں مجاز کا تخلص دیا۔ کالج میں معین احسن جذبی اور عالم سرور ان کے دوست تھے۔ ظاہر ہے اس ماحول میں مجاز کے اندر بھی شاعری کی جانب محبت جاگی۔ ادبی محفلوں میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی شعرگوئی کرنے لگے۔ دیگر شاعروں کی طرح مجاز کی شاعرانہ زندگی کی ابتدا غزل گوئی سے ہوئی، شروعات بھی لاجواب۔ تسکین دل محزون نہ ہوئی، وہ سعی کرم فرما بھی گئے۔ اس سعی کرم کو کیا کہیے، بہلا بھی گئے تڑپا بھی گئے۔ روداد غم الفت ان سے ہم کیا کہتے، کیوں کر کہتے۔ ایک حرف نہ نکلا ہونٹوں سے، اور آنکھ میں آنسو آ بھی گئے۔ اس محفل کیف و مستی میں، اس انجمن عرفانی میں، سب جام بکف بیٹھے ہی رہے، ہم پی بھی گئے چھلکا بھی گئے۔ یہ رنگ بہار عالم ہے، کیوں فکر ہے تجھ کو اے ساقی۔ محفل تو تیری سونی نہ ہوئی، کچھ اٹھ بھی گئے کچھ آ بھی گئے۔ لیکن چند ہی غزلیں کہنے کے بعد مجاز نظم کے میدان میں آ گئے۔ آگے چل کر نظموں کو ہی انہوں نے اپنے راجنیتک سروکاروں کی ابھیویکتی کا مادھیم بنا لیا۔ البتہ بیچ بیچ میں وہ ضرور غزل لکھتے رہے۔ مجاز کے آگے کی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوئی۔ علی گڑھ
اس وقت انقلابی خیال رکھنے والے طالب علموں اور استادوں کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ علی سردار جعفری، سبط حسن، جانثار اختر، حیات اللہ انصاری، جذبی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس جیسے اردو ادب کے بڑے نام اس وقت ایک ساتھ وہاں تعلیم لے رہے تھے۔ اس ادبی ماحول کا اثر مجاز کی شخصیت پر بھی پڑا، اور یہی وہ زمانہ تھا جب انہوں نے انقلاب، نظر خالدہ اور رات اور ریل جیسی اپنی مقبول نظمیں لکھیں۔ اپنے شاعری سے تھوڑے سے ہی عرصے میں مجاز نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے۔ ان کے شعر ہر ایک کی زبان پر آ گئے۔ ایسے ہی ان کے نہ بھلائے جانے والے کچھ مشہور شعر ہیں۔ جو ہو سکے ہمیں پامال کر کے آگے بڑھ، نہ ہو سکے تو ہمارا جواب پیدا کر۔ یہ آنا کوئی آنا ہے کہ بس رسمن چلے آئے، یہ ملنا خاک ملنا ہے کہ دل سے دل نہیں ملتا۔ وقت کی سیے مسلسل کارگر ہوتی گئی، زندگی لہجہ بلہجہ مختصر ہوتی گئی۔ مہاتما گاندھی کی موت پر مجاز نے اپنے غم، غصے اور ماتم کا اظہار کچھ اس انداز میں کیا۔ ہندو چلا گیا نہ مسلمان چلا گیا، انسان کی جستجو میں ایک انسان چلا گیا۔ اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد مجاز دلی چلے گئے، جہاں انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں 1-2 سال ملازمت کی، لیکن انہیں یہ نوکری راس نہیں آئی، لہٰذا وہ واپس لوٹ کر لکھنؤ آ گئے۔ لکھنؤ اس وقت ترقی پسند ادیبوں کا اڈا بنا ہوا تھا۔ سجاد ظہیر، ڈاکٹر رشید جہاں، ڈاکٹر عبدالعلیم، احتشام حسین، حیات اللہ انصاری، احمد علی جیسے اعلیٰ درجے کے ادیب یہاں ایک ساتھ سرگرم تھے۔ مجاز بھی اس گروپ میں شامل ہو گئے۔ لکھنؤ میں مجاز نے سبط حسن اور علی سردار جعفری کے ساتھ مل کر پہلے پرچم اور بعد میں سال 1939 میں نیا ادب میگزین نکالی، جو بعد میں ترقی پسند تحریک کا مکھیہ پتر بن گئی۔ بہرحال، آوارہ وہ نظم ہے جس نے مجاز کو ایک نئی پہچان دی۔ مجاز کا دور ملک کی آزادی کی جدوجہد کا دور تھا۔ برطانوی حکومت کی سامراجی وادی نیتیوں اور سامنت وادی نظام سے ملک میں رہنے والا ہر باشندہ پریشان تھا۔ آوارہ پوری ایک نسل کی بے چینی کی نظم بن گئی۔ نوجوانوں کو لگا کہ کوئی تو ہے جس نے اپنی نظم میں ان کے خیالات کی عکاسی کی ہے۔ آوارہ نظم پر یدی غور کریں تو اس نظم کی امیجری اور کاویاتمکتا دونوں رومانی ہیں، لیکن اس میں احتجاج اور بغاوت کے سر بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نوجوانوں کی پسندیدہ نظم بن گئی۔ آج بھی یہ نظم نوجوانوں کو اپنی اور اسی طرح آکرشت کرتی ہے۔ شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں، جگمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں، غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ آوارہ پر اس دور کی نئی پیڑھی ہی اکیلے فدا نہیں تھی۔ مجاز کے ساتھی شاعر بھی اس نظم کی تعریف کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روک پائے۔ ان کے جگری دوست علی سردار جعفری نے لکھا ہے، یہ نظم نوجوانوں کا اعلان نامہ تھی، اور آوارہ کا کردار اردو شاعری میں بغاوت اور آزادی کا پیکر بن کر ابھر آیا ہے۔ جعفری یہی نہیں رک جاتے، وہ اس نظم کے ان اشعار لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں، تاج پر اس کے دمکتا ہے جو پتھر توڑ دوں، کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، کسی ترقی یافتہ زبان کی شاعری کو جس کے پاس 500 برس کی روایت ہو، کوئی نیا تصور دینا معمولی بات نہیں ہے۔
اس نظم کے علاوہ مجاز کی شہر نگار، اعتراف وغیرہ نظموں کا بھی کوئی جواب نہیں، خاص طور پر جب وہ اپنی نظم نوجوان سے میں نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے: جلالے آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ تو یہ نظم نوجوانوں میں ایک جوش، نیا جذبہ پیدا کرتی تھی، ان میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ جاگ اٹھتا تھا، وہ اپنے وطن پر مر مٹنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ وطن پرستی اور ملک کے جانب محبت جگاتی ان کی ایک اور مقبول نظم ہمارا جھنڈا کی چند اشعار ہیں: شیر ہیں چلتے ہیں دراتے ہوئے، بادلوں کی طرح منڈلاتے ہوئے، لاکھ لشکر آئیں کب ہلتے ہیں ہم، آندھیوں میں جنگ کی کھلتے ہیں ہم، موت سے ہنس کر گلے ملتے ہیں ہم، آج جھنڈا ہے ہمارے ہاتھ میں۔ مجاز کو یاد کرنے کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں، کوئی انہیں شعر و شاعری سے یاد کرتا ہے، کوئی انہیں ان کی ذاتی زندگی سے یاد کرتا ہے، کوئی انہیں ان کے عشق سے یاد کرتا ہے، لیکن ہم اکثر یہ سوچتے ہیں مجاز کو ہم کیسے یاد کریں۔ اب لکھنؤ میں کھڑے ہو کر کے مجاز کی مزار پر، صفیہ اختر کی مزار ہے یہاں پر، ان کی والدہ کی مزار ہے، یہاں ہم مجاز کو کس انداز میں یاد کریں، کس انداز میں ہم آپ کو بتائیں کہ مجاز وہ کون سی شخصیت تھے کہ جو آج بھی ان کا نام بھر خالی مجاز آتا ہے اور لوگ جو ہے آنکھوں میں چمک دوڑ جاتی ہے، وہ کون سی بات آپ کو بتائی جائے یا وہ کون سے جذبات ہیں جو ظاہر کیے جائیں جس سے آپ مجاز کی اس روح تک کی پہنچ پائیے جس کا اثر اتنا تھا، اتنا اثر تھا کہ کہتے ہیں کہ علی گڑھ یونیورسٹی ہو، چاہے دلی ہو، چاہے لکھنؤ ہو، مجاز کے بارے میں لوگ سننا چاہتے تھے، مجاز سے بات کرنا چاہتے تھے۔ مجاز کا بولنے کا انداز اور ایک چٹیلا انداز، وہ بہت مطلب ذائقے دار بات چیت تو دیکھیے بہت سنجیدہ رہتے تھے، لیکن جب بات کرتے تھے تو بہت ہی چٹیلے انداز میں بات چیت کرتے تھے، ان کے فکرے بڑے وہ ہوتے تھے، اور لوگ کیونکہ یہ ہم لوگ اکثر کہتے تھے کہ ہاں یہ بات چیت جو ہے مجاز کی اپنی ہے، نہیں، مجاز جس زمین سے تھی وہ زمین تھی رودولی کی، رودولی میں پیدا ہوئے، مجاز رودولوی لکھتے بھی تھے لیکن جسے بعد میں مجاز لکھنوی کہا جانے لگا، تو رودولی جو بارہ بنکی کی جو زمین تھی وہاں کا بولنے کا ایک انداز ہی یہی ہے کہ وہ آپ سے بات چیت کرتے کرتے کوئی فکرہ کس دیں گے اور آپ گھنٹوں اس پہ ہنس سکتے ہیں، تو مجاز میں وہ چیز تھی، اور مجاز ایک کوئی فکرہ کس دیتے تھے تو ان کے دوست جو ہے گھنٹوں ہنستے، تو یہ جو دوستوں کے بیچ میں چغل بازی تھی، سنجیدگی تھی اور تمام باتیں تھی کہنے کے لیے، وہ مجاز میں تھی۔ مجاز کو ایک اور چیز کے لیے اگر ہم یاد کریں کہ مجاز ایک بہت ہی حساس دل آدمی تھے، محبت کی ٹوٹ کر کے کی، شعر و شاعری کی ٹوٹ کر کے شعر و شاعری کی، لیکن دل جو ان کا تھا بڑا نازک، تو کہتے ہیں بہت نازک تھا دل، لیکن دل بہت حساس تھا، اس میں بہت کچھ کہنے کے لیے تھا۔ مجاز تڑپ اٹھتے تھے، مجاز دن بھر تفریح کر سکتے ہیں لیکن مجاز کسی کی تکلیف دیکھ کر کے تڑپ اٹھتے تھے۔ مجاز کو اپنی بہن صفیہ اختر یہی ان کے بغل میں لیتی ہیں، بے انتہا چاہنے والا بھائی۔ جب صفیہ اختر نے کہا کہ ہم جانثار اختر سے شادی کر رہے ہیں تو مجاز نے کہا ایک بار سوچ لو، جانثار اختر ایک آندھی ہے۔ تو مطلب مجاز جان رہے تھے کہ جانثار اختر کا کیا مزاج ہے اور ان کا رویہ کیا ہے اور ان کی زندگی کے پہلو کیا کیا ہیں، لیکن انہوں نے بہن کو روکا نہیں، بہن سے خالی اتنا کہا کہ ایک بار اور سوچ لو۔ بہن نے کہا کہ نہیں میں کروں گی شادی، سب تیار، بالکل بہت مزے سے انہوں نے وہ انتظام کیا اور آگے آگے بھائی کی طریقے سے لگے رہے۔ مجاز نے کبھی شکایت نہیں کی، ان کی ماں جو والدہ ان کی قبر یہی جگہ پر ہے، وہ ہمیشہ یہی تو خواہش تھی کہ مجاز اپنے منہ سے کہہ دے کہ ہمیں یہ چاہیے۔ مجاز نے زندگی میں اپنی کوئی خواہش ظاہر ہی نہیں کی، خالی شعر لکھ دیے اور غزل کہہ دی، نظم کہہ دی، تاکہ آپ مطلب اندازہ لگائیے کہ ہم مزاج کیا چاہتے ہیں، لیکن مزاج نے تو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ ماں، ایسی چاہنے والی بہن، بھائی، سب تو مزاج سے چاہتے تھے کہ کچھ تو مزاج کہہ دیں، مزاج نے نہیں کہا۔ تو یہ ایک حساس دل، ایک ایسا دل جس کے اندر تمام سوال تھے، تمام جذبات تھے، تمام کچھ کہنے کو تھا، لیکن اس نے اپنی زبان سے نہیں کہا، اس نے اپنی نظم لکھ دی، اور نظم جو ہے لوگ لے اڑے، اس کو خوب مقبولیت ہوئی، تو یہ خوب مانا گیا، یہاں تک کہ جب ترقی پسند تحریک کی جب شروعات ہوئی، دیکھیے مزاج میں ایک جو شعر و شاعری اور شاعر الگ ہٹا دیے، کیا بہترین سنگٹھن کرتا تھا، بہت کم ریسورسز میں، بہت کم چیزوں میں انہوں نے ترقی پسند تحریک میں اپنے کو جھونک دیا،
और आज तरक्की पसंद तहरीक ऐसी खड़ी है कि पूरी दुनिया में उसको मानने। भाई आप बताइए, तरक्की पसंद तहरीक से पहले दुनिया में तमाम मुल्कों में हमारे लेखकों को कौन जानता था, हमारे शायरों को कौन जानता था? ये तहरीक ने रूस हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, कहाँ नहीं हमारे लेखकों को पहुँचाया। तो मजाज बेहतरीन संगठन करता थे, दोस्तों का दोस्त था, शायर था और एक बेहतरीन भाई था, एक शानदार बेटा था। और जिस मिट्टी में रहे, वो चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, सब में उन्होंने टूट करके उस मिट्टी को चाहा और कुछ ना कुछ दे करके वहां से निकल गए। मजाज के बारे में तो ये कहा जा सकता है, अगर आप बोलिए तो घंटों बोल सकते हैं, घंटों क्या पूरे दिन बोल सकते हैं, क्योंकि मजाज की एक एक कर्मठ, एक एक आहट, उनके आहंग पर कितना आप बोलिएगा। हम इस वक्त इसलिए ये कहने की बहुत सी जगह थी, ये बात कहने खास यहाँ निशातगंज के लखनऊ में कब्रिस्तान में इसलिए आए हैं क्योंकि साल भर से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि मज़ार की जो मज़ार है वो खुली हुई है और बहुत बदहाल हालत में थी, तो इस पर छत बन जाए। आज खुशी कि ये छत बनने के बाद सबसे पहले हम ही आए और ये छत बन गई है और अब लोग यहाँ आएंगे। हम हमेशा कहते हैं ना, रूस और अमेरिका में वो अपने लेखकों को कैसे याद करते हैं, हमने भी अपने लेखकों से सहेजा है। ये जो छत डाली है, अब हमको लगता है कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा और ठीक ठाक हिसाब किताब रहेगा और चीज़ें सही होंगी। लखनऊ आने वाले लोग मज़ार की कब्र तक आ पाएंगे, मज़ार की मज़ार पे आ पाएंगे और अपनी अकीदत पेश कर पाएंगे और याद कर पाएंगे अपने उस हसास शायर को जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी गर्क कर दी सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं ज़िंदा हूँ। मजाज अपनी शायरी में कम अरसे में ही तालीम याफ्ता नौजवानों, उनमें भी ख़ास तौर पर लड़कियों के महबूब शायर बन गए। मजाज जिस दौर में लिख रहे थे, उस दौर में फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफरी, मखदूम, मोइन हसन जज़्बी आदि भी अपनी शायरी से पूरे मुल्क में धूम मचाए हुए थे। लेकिन वे इन शायरों में सबसे ज़्यादा मकबूल और दिलपसंद थे। मजाज की गैर मामूली शोहरत के बारे में मशहूर अफसाना निगार इस्मत चुगताई ने लिखा है, जब उनकी किताब आहंग प्रकाशित हुई तो गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां इसे अपने सरहाने तकियों में छिपा कर रखती और आपस में बैठकर पर्चियां निकालती थीं, हम में से किसको मजाज अपनी दुल्हन बनाएगा। मजाज की ज़िंदगानी में उनकी नज़मों का सिर्फ एक संग्रह साल 1938 में आहंग छपा, जो बाद में शब्ताब और साज़ नौ के नाम से भी प्रकाशित हुआ। आहंग को अपने दोस्तों फैज़ अहमद फैज़, मोइन हसन जज़्बी, अली सरदार जाफरी और मखदूम को समर्पित करते हुए मजाज ने फैज़ और जज़्बी को अपना दिलो जिगर और सरदार जाफरी व मखदूम को दस्त बाजू बताया था। आहंग में मजाज की तकरीबन 60 नज़में शामिल हैं और सभी नज़में एक से बढ़कर एक। उर्दू के रोमानी अदब में असरारुल हक मजाज की जो दिलनशीन नज़में हैं वो उनका अलग मुकाम है। लेकिन वो सिर्फ़ रोमानी शायर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने वक्त के तकाज़ों को और कौमी मसाइल को भी अपनी शायरी का मौजू बनाया। तरक्की पसंद अदबी तहरीक के फ़रोग़ में मजाज का काबिल ज़िक्र हिस्सा रहा है। इस जमालियात पसंद शायर ने अपने अहद के सियासी जिद्दोजहद को एक शानदार और यादगार रोमानियत परवर इनकलाब से हमाहंग किया। यही वजह है कि मजाज की शायरी हमें इनकलाब के रोमानी सफ़र की याद दिलाती है। आज जब हमें आज़ाद हुए करीब 77 बरस हो चुके हैं, तब भी हम महसूस करते हैं कि इस तरह के शेरी कारनामों ने हमारी आज़ादी की जिद्दोजहद के पस मंज़र को ज़िंदा रखा है और हमें हर लम्हा ये एहसास होता है कि हमारे बुज़ुर्ग आने वाली नस्लों से क्या उम्मीदें रखते हैं। मजाज की शायरी इसी एतबार से तारीख़ साज है कि उस वक्त फ़िज़ा में जो गर्म नारे गूंज रहे थे, उन नारों को एक तहरीक की शक्ल मजाज ने दी। ग़ुलामी, जहालत, अदम मसावात, फ़िरक़ावारियत वगैरह के ख़िलाफ़ भी उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए माहौल तैयार कराने में नुमायाँ हिस्सा अदा किया। मजाज की नज़में, गज़लें
آج بھی بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہیں اور آئندہ بھی پڑھی جائیں گی۔ شاعری کے ساتھ ہی ان کی باغبار شخصیت بھی یاد رکھی جائے گی۔ بھارتی ہند اپ مہادویپ کے مشہور شاعر فیض احمد فیض نے مجاز کی کتاب آہنگ کی بھومکا لکھی تھی۔ اپنی بھومکا میں فیض لکھتے ہیں، مجاز کی سموچی شاعری شمشیر، ساز اور جام کا شاندار سنگم ہے۔ غالباً اسی وجہ سے ان کا کلام زیادہ مقبول بھی ہے۔ مثال کے طور پر وہ ان کا ایک شعر پیش کرتے ہیں جو کتاب کی شروعات میں ہی ہے۔ دیکھ شمشیر ہے یہ، ساز ہے یہ، جام ہے یہ، تجھے شمشیر اٹھا لے تو بڑا کام ہے یہ۔ اپنی اسی بھومکا میں فیض ان کے شاعری کا مولانکن کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں، مجاز انقلاب کا ڈھڈورچی نہیں، انقلاب کا مطرب ہے۔ اس کے نغموں میں برسات کے دن کی سی سکون بخش خنکی ہے اور بہار کی رات کی سی گرمجوش تاثر آفرینی۔ مجاز کے کلام کے بارے میں کم و بیش یہی بات علی سردار جعفری نے بھی کہی ہے۔ مجاز کے شاعری شمشیر، جام اور ساز کا امتزاج ہے۔ وہیں سجاد ظہیر کی نظر میں مجاز انقلاب، تبدیلی اور امید کا شاعر ہے، بلکہ ان کا تو یہاں تک ماننا تھا مجاز نے اردو کی انقلابی شاعری کا رشتہ فارسی اور اردو کی بہترین شاعری سے جوڑا ہے۔ فیض احمد فیض مجاز کی خواب سحر اور نوجوان خاتون سے خطاب نظموں کو سب سے مکمل اور سب سے کامیاب ترقی پسند نظموں میں سے ایک مانتے تھے۔ فیض کے اس بات سے پھر بھلا کون نا اتفاقی جتلا سکتا ہے؟ نوجوان خاتون سے خطاب نظم ہے بھی واقعی ایسی۔ حجاب فتنہ پرور اب اٹھا لیتی تو اچھا تھا، خود اپنے حسن کو پردہ بنا لیتی تو اچھا تھا۔ تیری نیچی نظر خود تیرے عصمت کی محافظ ہے، تو اس نشتر کی تیزی آزما لیتی تو اچھا تھا۔ دل مجروح کو مجروح تر کرنے سے کیا حاصل، تو آنسو پونچھ کر اب مسکرا لیتی تو اچھا تھا۔ تیرے ماتھے کا ٹیکا مرد کی قسمت کا تارا ہے، اگر تو ساز بیداری اٹھا لیتی تو اچھا تھا۔ تیرے ماتھے کا یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ اس نظم میں صاف دکھلائی دیتا ہے کہ مجاز عورتوں کے حقوق کے حامی تھے اور مرد عورت کی سمانتا کے پیروکار۔ مرد کے مقابلے وہ عورت کو کمتر نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں مردوں کے ہی برابر عورت کا مرتبہ تھا۔ مجاز شاعر آتش نفس تھے، جنہیں کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر رومانی شاعر تک ہی محدود کر دیا۔ یہ بات سچ ہے کہ مجاز کی شاعری میں رومانیت ہے، لیکن جب اس میں انقلابیت اور بغاوت کا میل ہوا تو وہ ایک الگ ہی طرز کی شاعری ہوئی۔ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے۔ بہت کچھ اور بھی ہے اس جہاں میں، یہ دنیا محض غم ہی غم نہیں ہے۔ اب مجاز ایک بادہ کش تو ہے یقیناً، جو ہم سنتے تھے وہ عالم نہیں ہے۔ ترقی پسند تحریک کے روح رواں سجاد ظہیر نے مجاز اور ان کے کلام کا وشلیشن کرتے ہوئے اپنی کتاب روشنائی میں لکھا ہے، ان کے مزاج میں ایک لطیف اور دلکش رنگینی تھی۔ وہ سندر اور سنگیتاتمک شبدوں اور ترکیبوں کے پریوگ دوارا اپنے شعروں میں ہرش، الاس اور رومانیت کے ایسے واتاورن کے نرمان میں سمرتھ تھے جس کے مادھیم سے وہ اپنے سمے کے مکت آکانکشی نوجوانوں کی بے چین آتما کو اپنی رچناؤں میں سماہت کر لیتے تھے۔ یہ آتما سماج کے ان دقیانوسی بندھنوں سے مکت کے لیے ویگر تھی جنہوں نے ان کے لیے مانسک پرگتی، آدھیاتمک سکھ اور شاریرک آنند سے ونچت کر رکھا ہے، جنہوں نے سوچھند اور منووانچھت پریم کرنے کے ادھیکار کو نوجوانوں سے چھین لیا ہے، ان کے سوچ کو بندھک بنا لیا ہے
اور جو غریبی کے بے رحم تیروں کا نشانہ بنا کر جیون کی ترنگوں کو ہتاشا، دربھاگیہ اور کرون ویدنا میں بدل دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد صبح ہے اور صبح نو مجاز، ہم پر ہے ختم شام غریبان لکھنؤ۔ مجاز کو دنیا سے رخصت ہوئے 69 برس ہونے والے ہیں، لیکن کیا مجاز مر گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا میں نوشی نے ان کی جان لے لی یا میں نوشی ان کی موت کا سبب بچی؟ میرے خیال میں ایسا بھی نہیں ہے، میں نوشی صرف ان کی ظاہری سبب بنی جس نے ان کی جان لی۔ بیتھوون، ہیکسلے، کولریج، پال گوگن، تھامس جیمز جوائس، ہیمنگ وے، فرانسس بیکن کی طرح مجاز کے لیے میں نوشی سائیکو ایکٹیو کریا تھی۔ غالب بھی ان حالات سے گزرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بے میں کسے ہے طاقت آشوب آگاہی، کھینچا ہے عز حوصلہ نے خط عیاق کا۔ شراب نے مجاز کی کاویاتمک کلپنا کو نئی زندگی دی، لیکن اس کے لیے انہوں نے بہت بڑی قیمت چکائی۔ اپنی زندگی کی مدت کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ زندگی اور موت میں فرق ہی مٹ گیا۔ میرا بھی آبزرویشن یہی ہے کہ مجاز کے لیے وچاروں کو ظاہر کرنے کا اصلی ٹول ساز ہے، شمشیر نہیں۔ ساز کی دھن پر وہ ایک ایسا نظارہ پیش کرتے ہیں کہ گویا ایک شاعر نہیں بلکہ ایک مزدور، ایک کسان کچھ مطالبہ کر رہا ہے۔ جب وہ آوارہ کے ذریعے ڈسلوکیشن کی کیفیت بیان کرتے ہیں تو بربس انمولن وادی سینگئی نیاچیف یاد آ جاتے ہیں، اور عقیدہ نہ رکھتے ہوئے بھی حلول کے عقیدے کا قائل ہونا پڑتا ہے کہ روسی انارکسٹ کی روح مجاز میں داخل ہو گئی ہے۔ وہ رجس کے انداز میں آہنگ بیان کرتے ہیں، جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچ لوں، اس کنارے نوچ لوں اور اس کنارے نوچ لوں، ایک دو کا ذکر کیا سارے کے سارے نوچ لوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ مفلسی اور یہ مظاہر ہیں نظر کے سامنے، سینکڑوں سلطان جابر ہیں نظر کے سامنے، سینکڑوں چنگیز و نادر ہیں نظر کے سامنے، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں، تاج پر اس کے دمکتا ہے جو پتھر توڑ دوں، کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ لوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ بڑھ کے اس اندر سبھا کا ساز و سامان پھونک دوں، اس کا گلشن پھونک دوں، اس کا سبستان پھونک دوں، تاکہ تخت سلطان کیا میں سارا قصر سلطان پھونک دوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ بے شک مجاز رومانیت کے شاعر ہیں، لیکن ان کی رومانیت جدید تیور سے آراستہ ہے، وہ جمود کے خلاف ہے۔ ان کی رومانیت ارتقاء کا نیا ماحول چاہتی ہے، کیونکہ نئی سوچ، نیا مقام اور اس کی جستجو زندگی کی ضمانت ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی کی طرح ریل کو سامراجواد کی نشانی نہیں مانتے بلکہ ترقی کی جانب ایک قدم مانتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ غالب کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو بات کی طاقت کو پہچان گئے تھے۔ ہاں، مجاز کے انقلاب میں تلوار نہیں ہے، شمشیر نہیں ہے، لیکن ان کے پاس لہراتا ہوا پرچم ہے، اور ساتھ میں رومانیت کی ادا ہے، یہ روشن خیالی کے ساتھ جرت کے اظہار سے لبریز ہے۔ بخشی ہیں ہم کو عشق نے وہ جرتیں مجاز، ڈرتے نہیں ہیں سیاست اہل جہاں سے ہم۔ علی سردار جعفری سے مجاز کا کافی یارانہ اور ساتھ رہا۔ جعفری مجاز اور ان کے شاعری کو بےحد پسند کرتے تھے۔ ترقی پسند ادبی تحریک کے 50 سالہ پورا ہونے پر سردار جعفری نے ایک کتاب ترقی پسند تحریک نصف صدی لکھی، جو اس وقت بہت مقبول رہی۔ کتاب میں ایک جگہ انہوں نے مجاز کو بھی یاد کیا ہے، لیکن فراق گورکھپوری کے بہانے۔ فراق صاحب نے جب پہلی بار مجاز کے شاعری پڑھی تو اس کا ان پر کیا اثر پڑا، فراق نے یہ سب باتیں بڑی تفصیل سے لکھی ہیں، جو کہ کسی زمانے میں
ایک میگزین میں ایک لیکھ کے طور پر پرکاشت ہوئی تھی۔ پیش ہے لیکھ کا وہ حصہ۔ 1937 کا زمانہ تھا۔ کوئی ہفتہ وار اخبار جس کا نام غالباً ہندوستان تھا، لکھنؤ سے میرے نام آنے لگا۔ اس اخبار میں ایک نظم میری نظر سے گزری۔ اس زمانے میں ایسی نظم بہت کم دیکھنے میں آتی تھی۔ مصر دریا کی طرح جوش مارتے بڑھ رہے تھے۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے کو ریل کی گڑگڑاہٹ چیرتی پھاڑتی چلی جا رہی تھی۔ یہ نظم تھی مجاز کی، جس کا نام میں نے اس وقت تک نہیں سنا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ایک نئی آواز نے اردو میں جنم لیا ہے۔ ابھی اس نظم کا اثر دھیما نہیں پڑا تھا کہ اس پرچے میں کچھ ہفتوں بعد مجاز کی دوسری نظم اندھیری رات کا مسافر نظر آئی۔ یہ نظم اور بھی بھوچال پیدا کرنے والی تھی۔ دونوں نظم یتھا استھتی کے خلاف تھیں۔ یہ نظمیں ترقی پسند شاعری کے اعلان مینیفیسٹو کی حیثیت رکھتی تھیں۔ یہ آواز اقبال، جوش، اختر شیرانی یا اردو شاعری کے دوسرے شاعروں کی پرتیدھونی نہیں تھی۔ شاعری کے آسمان پر ایک نئے ستارے کے نرتیہ کا سرگم اس نئی آواز میں سنائی دے رہا تھا۔ یہ آواز سن کر ہزاروں لوگوں کے جسموں میں دل کی دھڑکن اور خون کی گردش تیز ہو جاتی تھی۔ ساموہک زندگی کی رفتار بڑھ جاتی تھی۔ یہ آواز قومی زندگی کی تقدیر کی آواز معلوم ہوتی تھی، وہ تقدیر جو یکایک جاگ اٹھی تھی۔ دونوں نظمیں پنرجاگرن کے اتسو کی حیثیت رکھتی تھیں۔ دونوں نظموں میں رات ایک نئی صبح کی پرشٹھ بھومی بن جاتی تھی۔ مصروں سے کرنیں پھوٹتی تھیں، شعلے لپکتے تھے۔ تو مجاز کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، ان پر دیوانگی کا حملہ ہو گیا۔ کچھ لوگ مجاز سے ملنے آئے جنہوں نے عیادت کے بہانے ان پر طنز کیا کہ بھائی مجاز سنا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ مجاز کا جواب یہ دیا کہ بھائی دماغ تھا ہی کہاں۔ اس کے کچھ ہفتوں بعد اسی اخبار میں مجاز کی تیسری نظم آوارہ پرکاشت ہوئی۔ کلاتمک اور سنکیتوں کی درشٹی سے یہ نظم اور بھی نکلتی ہوئی تھی۔ اس تیور کی نظم اس سے پہلے شاید ہی دیکھنے میں آئی ہوگی۔ مجھ پر اس نظم نے دوہرا اثر ڈالا۔ ایک تو اثر وہی جسے میں نے ابھی بیان کر دیا ہے، دوسرا اثر الپ چیتن یا اوچیتن تھا۔ یہ نظم شاعر کی زندگی کے آخری 6-7 سال اور اس کے دکھد انت کی جیسے بھوشیوانی تھی۔ یہ نظم بارود پر چنگاری کے منڈلانے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ نظم کی نوک پلک آنکھ کا دھوکہ بھی تھی اور خطرے کا اعلان بھی کر رہی تھی۔ ایک سوئے ہوئے جوالا مکھی کے عنقریب پھٹ جانے کی گڑگڑاہٹیں اس نظم میں سنائی دیتی تھیں۔ نظم میں ایک خطرناک دلکشی تھی، اس میں چمکی کشش تھی۔ پہلی دونوں نظموں میں سوستھ وستونشتا اور وشے پرکتا تھی۔ اس تیسری نظم میں ایک سنویدنشیل شاعر کو توڑ کر رکھ دینے والی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی ویکتیگت بھاوناؤں اور آنترک استھتیوں کا چترن تھا، مگر نظم کے جادو اور آکرشن سے انکار ناممکن تھا۔ یہ نظم مجاز کے اندر چھپی ہوئی اس آگ کا پتہ دیتی تھی جو شاعر کو ایک دن پھونک کر رکھ دے گی۔ اس نظم کے متعلق میں اتنی باتیں ایک سانس میں کہہ گیا، لیکن یہ پربھاؤ ایک سانس میں نہیں پروئے تھے۔ بات یہ ہوئی کہ اس نظم میں جو بار بار یاد آنے کی خاصیت یعنی مانوتا کا گن تھا، اس کے پربھاؤ میں دھیرے دھیرے من میں اس نظم سے سمبندھت یہ وچار سنکلت ہوتے رہے۔ جا کے ہمارے تفریح کا مرکز کیا تھا؟ حضرت گنج، اس کو کہتے تھے گنجینگ، کہ بھائی گنجینگ کے لیے چلو۔ خود علی سردار جعفری اسی کتاب میں مجاز کے بارے میں آگے لکھتے ہیں، مجاز کی نظمیں آوارہ اور اندھیری رات کا مسافر دہلی اور لکھنؤ کے دور کی نظمیں ہیں، جب ترقی پسند تحریک باقاعدہ شروع ہو چکی تھی، لیکن رات اور ریل تحریک کے شروع ہونے سے پہلے
علی گڑھ کے دور کی یادگار ہیں۔ اسی زمانے کی مجاز کی وہ نظمیں ہیں جو دیکھنے میں رومانٹک معلوم ہوتی ہیں، لیکن واستوک طور پر ایک سماجی چیتنا کی پرتندھی ہیں جو اس کی ایک سوچ میں سمٹ آئی ہے۔ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ یہ عورتوں کی تحریک آزادی کا پرچم ہے، جس کی چیتنا مجاز کو علی گڑھ کی ڈاکٹر رشید جہاں کی نزدیکی کے علاوہ ڈاکٹر انصاری کے دہلی کے گھر سے ملا تھا، جہاں ان کی خوبصورت بھتیجی زہرا میزبان ہوتی تھیں اور پنڈت جواہر لال نہرو، سروجنی نائیڈو اور مہاتما گاندھی بھی مہمان ہوتے تھے اور مجاز کی نظمیں شوق سے سنتے تھے۔ اسی زمانے کی نظم وہ بھی ہے جو خالدہ ادیب خانم کے علی گڑھ آنے پر مجاز نے کہی تھی اور اپنی چیتنا اور بھاونا کو اس طرح سے پیش کیا تھا۔ اے مقدس حور پرور دائے موجائے نسیم، روح عشرت گاہ ساحل جان طوفان عظیم۔ یہ آواز اقبال اور جوش کے شاعری کی پرتدھونی نہیں تھی، کیونکہ دونوں عورت کی آزادی کے خلاف تھے۔ اس کا شعری مادھر بھی اقبال اور جوش کے انداز سے الگ ہے۔ مجاز نے دیگر ترقی پسند شاعروں کی طرح غزلوں کی بجائے نظمیں زیادہ لکھیں۔ انہوں نے شاعری میں محبت کے گیت گائے تو مزدور کسانوں کے جذبات کو بھی اپنی آواز دی۔ زمانے کے نظام زن آلودہ سے شکوا ہے، قوانین کہن آئین فرسودہ سے شکوا ہے۔ یہ مجاز کا یہ شعر مجاز کی پوری شاعری کے بارے میں اور ان کی طرز شاعری کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ مجاز جس زمانے میں شاعری کر رہے تھے، اس زمانے میں ہماری پوری کلاسیکی شاعری کی روایت بہت مستحکم تھی اور اقبال جیسا شاعر بھی موجود تھا۔ اس زمانے میں اپنی آواز کو الگ کر لینا، اس کی الگ سے پہچان ہو جانا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ مجاز نے اپنی نظموں میں دقیانوسی سوچ، سیاسی غلامی، ہر طرح کے شوشن، سامراجی وادی سرمایہ داری اور سامنت وادی نظام، سیاسی غلامی کے خلاف آواز اٹھائی۔ ان کی نظموں میں ہمیں آزاد خیالی، سمانتا اور انسانی حق کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ہمارا جھنڈا، انقلاب، سرمایہ داری، بول اری وہ دھرتی بول، مزدوروں کا گیت، اندھیری رات کا مسافر، نوجوان سے آہنگ نو وغیرہ ان کی نظمیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ نظمیں کہیں کہیں تو آندولن دھرمی گیت بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی ایک اور مشہور نظم انقلاب دیکھیے۔ چھوڑ دے مطرب بسب للہ، پیچھا چھوڑ دے، کام کا یہ وقت ہے، کچھ کام کرنے دے مجھے۔ پھینک دے اے دوست تب بھی پھینک دے اپنا رباب، اٹھنے ہی والا ہے کوئی دم میں شور انقلاب۔ ختم ہو جائے گا یہ سرمایہ داری کا نظام، رنگ لانے کو ہے مزدوروں کا جوش انتقام۔ مجاز انگریزی سامراجیواد اور دیسی سامنتواد دونوں کو ہی اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ ان کی نظر میں دونوں نے ہی انسانیت کو ایک سمان نقصان پہنچایا ہے۔ مجاز نے اپنی نظموں میں انگریزی حکومت کے ہر طرح کے ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی۔ بول اری او دھرتی بول، راج سنگھاسن ڈاوا ڈول۔ بول اری او دھرتی بول، راج سنگھاسن ڈاوا ڈول۔ بادل بجلی رین اندھیاری، دکھ کی ماری پرجا ساری۔ بوڑھے بچے سب دکھیاں ہیں، دکھیا نر ہے دکھیا ناری۔ کیا فرنگی کیا تاتاری، آنکھ بچی اور برچھی ماری۔ کب تک جنتا کی بے چینی، کب تک جنتا کی بیزاری۔ کب تک سرمایہ کے دھندے، کب تک یہ سرمایہ داری۔ بول اری یہ دھرتی بول، راج سنگھاسن ڈاوا ڈول۔ بول اری یہ دھرتی بول، راج سنگھاسن ڈاوا ڈول۔ بول اری یہ دھرتی بول،
राज सिंहासन डावाडोल, बोल अरी ये धरती बोल, राज सिंहासन डावाडोल। जब दुनिया पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद फासिज्म का खतरा मंडराया तो उसके खिलाफ भी वे खामोश नहीं रहे। ऐसे शिकस्ता माहौल में उन्होंने न सिर्फ एक तफसीली बयान दिया बल्कि एक नज़्म आहंग नौ भी लिखी। मजाज का ये तारीखी बयान साल 1943 में नया अदब में प्रकाशित हुआ। उनके इस बयान को पढ़ने से मालूम चलता है कि वे कितने संजीदा और वैचारिक तौर पर प्रतिबद्ध थे। यकीन न हो तो बयान के एक छोटे से हिस्से पर नज़र डालिए। हम प्रगतिशील लेखक अब तक अपने आर्ट से तलवार का काम लेते रहे हैं। हमने हर किस्म के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। फिर कोई वजह नहीं कि इंसानियत और तहजीब के सबसे बड़े दुश्मन फासिज्म के मुकाबले में हम अपनी तलवार म्यान में रख लें। हमारे नगमों को आज दोबारा वतन की फ़ज़ाओं में गूंजना चाहिए ताकि एकता, आत्मविश्वास और बलिदान की भावनाओं से संपन्न होकर हम अपने रास्ते से हर उस रुकावट को हटा दें जो अंधे साम्राज्य हमारी राह में खड़ी करते रहे हैं, और तमाम दुनिया के अवाम के साथ मिलकर इस जंग आज़ादी में इस तरह शरीक हों जो हमारे अजीम मुल्क की गरिमा के अनुकूल है। नज़्म आहंग नौ में उनके इन ख्यालात की जैसे अक्कासी ही है। ए जवान आनाए वतन रूह जवां है तो उठो, आँख इस महशरे नौ की निगरां है तो उठो, ये तो हैं फितने बेदार दबा दो इनको, ये मिटा देंगे तबद्दुन को मिटा दो इनको। मजाज ने दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी भी की और रेडियो की मैगजीन आवाज़ के सब एडिटर रहे। हार्डिंग लाइब्रेरी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के तौर पर काम किया। कुछ दिन मुंबई में भी रहे जहां उस वक्त उनके कई दोस्त काम कर रहे थे, लेकिन वह कहीं टिक कर नहीं रहे। साल 1936 में मजाज ने अपनी नायाब नज़्म नज़र अलीगढ़ भी लिखी। किसी भी शायर के लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की क्या बात होगी कि जिस यूनिवर्सिटी से वह पढ़ कर निकला उसी यूनिवर्सिटी का यह तराना कुलगीत बन जाए। आज भी यह नज़्म अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गाई जाती है। प्रोफेसर मोहम्मद हसन ने मजाज की ज़िंदगी और उनके पूरे दौर पर एक शानदार नावल गमे दिल वहशते दिल लिखा है। नावल जीवनी परख है। मजाज में गज़ब का सेंस ऑफ ह्यूमर था। मजाज के फ़िक्रेबाजियाँ, इधर से मजाज एक फ़िक्रा कहें, उधर से मुनीश नारायण सक्सेना का दूसरा फ़िक्रा आवे, ये दोनों लखनऊ के लच्छेदार गुफ्तगू के माहिर। तो मुनीश और मजाज जब बैठते थे कॉफ़ी हाउस में तो बस समझो कि फुलझड़ियाँ उड़ती। एक मर्तबा जोश ने मजाज को समझाने की गरज से कहा, शराब पीने में सब्र बरतना चाहिए। मुझे देखो, मैं अपने सामने घड़ी रख कर पीता हूँ। इस बात पर मजाज का जवाब था, अगर मेरा बस चले तो घड़ी नहीं घड़ा रख कर पीऊँ। एक बार मजाज अल्लामा इकबाल से मिलकर लौटे तो दोस्तों ने मुलाकात के बारे में जब पूछा तो उनका कहना था, इकबाल और मुझ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वो हाँ जी करते रहे और मैं जी हाँ। मजाज वामपंथी विचारधारा में यकीन रखते थे, लेकिन सही बात को सही कहने का मादा भी उनमें था। एक मर्तबा अपने दोस्त से बातचीत में हंसकर बोले, इंकलाब तो आना चाहता है, ये कम्युनिस्ट उसे आने नहीं देते। एक नन्ही मुन्नी सी पुजारन, पतली बाहें पतली गर्दन, भोर भये मंदिर में आई है, आई नहीं है माँ लाई है। भोर भये मंदिर में आई
اتنے زندہ دل ہنسمکھ شاعر اور فلاسفر کی ذاتی زندگی کوئی زیادہ اچھی نہیں رہی۔ عشق میں لگاتار ناکامیاں اور ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے مجاز پر کئی بار نروس بریک ڈاؤن کا حملہ ہوا، جس کے چلتے وہ اسپتال اور پاگل خانے تک پہنچے۔ گھر والوں اور دوستوں کی دیکھ بھال سے وہ ہر بار ٹھیک بھی ہوئے، لیکن اپنی زندگی کو زیادہ لمبے سمے تک محفوظ نہیں رکھ پائے۔ 5 دسمبر 1955 کو محض 44 سال کی عمر میں مجاز اس بے درد دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ مجاز کو بہت کم عمر ملی، اگر انہیں اور عمر ملتی تو وہ کیا ہو سکتے تھے؟ اس کے بارے میں شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی نے اپنی آتم کتھا یادوں کی بارات میں لکھا ہے: بے افسوس ہے کہ میں یہ لکھنے کو زندہ ہوں کہ مجاز مر گیا۔ یہ کوئی مجھ سے پوچھے مجاز کیا تھا اور کیا ہو سکتا تھا؟ مرتے وقت تک اس کا محض 1/4 دماغ ہی کھلنے پایا تھا، اور اس کا سارا کلام اس 1/4 کھلے دماغ کی کھلاوٹ کا کرشمہ ہے۔ اگر وہ بڑھاپے کی عمر تک آتا تو اپنے دور کا سب سے بڑا شاعر ہوتا۔ مجاز لکھنؤ میں دفن ہے اور قبر پر ان کا اپنا ہی ایک شعر لکھا ہے: اب اس کے بعد صبح ہے اور صبح نو مجاز، ہم پر ہے ختم شام غریبان لکھنؤ۔ دوستو، یہ رہی وارتا اسرار الحق مجاز پر۔ یہ وارتا اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ساجھا کریے گا اور ہمیں لکھیے گا کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ اگلا ایپیسوڈ ادے شنکر جی پر ہوگا۔ آپ کے پاس یدی ان سے جڑی ہوئی کوئی بھی سامگری ہو تو ہمیں ضرور اس کا لنک بھیجیے گا